الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ایک نئے موضوع کے ساتھ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب راستے سے جا رہے تھے تو ایک بڑھیا حضرت بی بی خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، انہوں نے آپ کو آپ کے کچھ ادوار یاد دلائے اور ان کو کچھ نصیحتیں کی، تو حضرت عمر نے اس کو صبر و تحمل سے سنا۔ تو اس واقعے کو پورا سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ چند صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جماعت کے ساتھ کسی ضروری کام سے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک بڑھیا ملی جن کی کمر مبارک بھی جھک گئی تھی اور لاٹھی کے سہارے سے آہستہ آہستہ چل رہی تھیں۔ انہوں نے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کف یا عمر، عمر ٹھہر جا، کہاں لپکا جا رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے اور بڑھیا لاٹھی کے سہارے سیدھی کھڑی ہو گئیں اور فرمایا، اے عمر، میرے سامنے تیرے اوپر 3 دور گزر چکے ہیں۔ یعنی انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے 3 دور دیکھے ہیں۔ ایک دور تو وہ تھا کہ سخت گرمی کے زمانے میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور اونٹ بھی چرانے نہیں آتے تھے۔ صبح سے شام تک حضرت عمر اونٹ چرا کر آتے تو خطاب آپ کے والد صاحب کی مار بھی پڑتی کہ اونٹوں کو اچھی طرح چرا کر کیوں نہیں لایا۔ ان کی بہن عمر کو یہ کہتی تھی کہ عمر تجھ سے تو پھلی بھی نہیں پھوٹتی۔ تو اس بڑھیا نے کہا کہ تو اونٹ چرایا کرتا تھا اور تیرے سر پر ٹاٹ کا ٹکڑا یا کمبل کا ٹکڑا ہوا کرتا تھا اور ہاتھ میں پتے جھاڑنے کا آنکڑا ہوتا تھا۔ دوسرا دور وہ آیا کہ لوگوں نے تجھے عمیر کہنا شروع کر دیا، اس لیے کہ ابو جہل کا نام بھی عمر تھا۔ اس کی طرف سے یہ پابندی تھی کہ میرے نام پر نام نہ رکھا جائے۔ گھر والوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام میں سے تصغیر چینجنگ کر کے عمیر کہنا شروع کر دیا۔ سن 2 ہجری میں جب غزوہ بدر کی جنگ ہوئی تو اس میں ابو جہل مارا گیا، اس وقت بھی ان کو عمیر ہی کہا جاتا تھا۔ بڑھیا نے کہا، تیرا اب تیسرا دور یہ ہے کہ نہ کوئی تجھے عمیر کہتا ہے نہ کوئی عمر، بلکہ سب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کر پکارتے ہیں، یعنی بے حد عزت اور احترام سے۔ اس تمید کے بعد بڑھیا نے کہا، رعایا کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ امیر المومنین بننا آسان ہے مگر حق والوں کا حق ادا کرنا مشکل ہے۔ کل حقوق کے بارے میں باز پرس ہوگی، اللہ کے آگے حساب و کتاب ہوگا، لہٰذا ہر حق والے کا حق ادا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بڑھیا کی باتیں سن کر زار و قطار رونے لگے، یہاں تک کہ داڑھی مبارک سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو آپ کے ساتھ تھے انہوں نے اس بڑھیا کی طرف اشارہ کیا کہ بس اب تشریف لے جاؤ۔ حضرت عمر کے رونے کی وجہ سے زبان بھی نہ اٹھ سکی، ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اشارے سے ہی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو منع فرما دیا کہ ان کو فرمانے دو جو فرما رہی ہیں۔ جب وہ چلی گئیں تب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں سے کسی نے پوچھا کہ یہ بڑھیا کون تھیں جس نے آپ کا اتنا وقت ضائع کیا؟ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ ساری رات کھڑی رہتی تو عمر یہاں سے سرکنے والا نہیں تھا فجر کی نماز کے، یعنی نماز کے لیے۔ یہ حضرت بی بی صاحبہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی بات کی سنوائی تو آسمان کے اوپر تک ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، بالیقین اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھیں اور اللہ کے آگے جھینک رہی تھیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عمر کی کیا مجال تھی کہ ان کی بات کو نہ سنے جن کی بات 7 آسمان کے اوپر سنی گئی۔ مختصر خلاصہ اور سبق ہے ہمارے لیے، امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے اسلام قبول کرنے پر آسمان کے فرشتوں تک نے خوشیاں منائیں، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا تحفہ ہیں،
جو اپنے آخری وقت میں فرما رہے ہیں عمر تو ہلاک ہو گیا اگر تجھ سے تیرا رب راضی نہ ہوا۔ وہ ایک بڑھیا جو کہ ان کے کسی رشتے میں نہیں ان کو ان کے ادوار یاد دہانی کرا رہی ہے تو ان کے کوئی شکن تک نہ آیا اور ان کی باتیں اور نصیحتیں صبر و تحمل سے سن رہے ہیں تو اپنے ساتھیوں کو بھی روکا ان کے روکنے پر۔ یہ ہے عزت کا مقام اپنے سے عمر دراز کا۔ اور آج کے وقت میں کسی دوسرے کو تو چھوڑیں، اولاد والدین کو سننے کو تیار نہیں، کسی بڑوں کی عزت و احترام کی کوئی قدر نہیں، چاہے وہ بہن بھائی ہو، ساس سسر ہو یا اور دیگر رشتے۔ پھر کہتے ہیں کہ روزی میں برکت نہیں، تنگی ہو رہی ہے، رزق میں کشادگی نہیں، صحت میں کمی، بیماریاں کم عمری میں، اللہ تعالیٰ کا رحم نہیں آ رہا۔ اللہ نے فرما دیا جس کا مفہوم ہے جو رشتے ناطے توڑے گا اس پر اللہ کا رحم نہیں، رزق میں کشادگی نہیں اور اس کی عمر دراز بھی نہیں۔ اللہ کے واسطے اپنے رشتے ناطے نبھائیں، بڑوں کی عزت اور احترام اور چھوٹوں پر شفقت کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہم سب پر غالب ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کی عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دعاؤں کا طلبگار عمران امین۔ یہاں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا آخری میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے اسلام قبول کرنے میں آسمان کے فرشتوں تک نے خوشیاں منائیں، وہ ایک بوڑھیا جو حضرت بی بی خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی ان کی بات کو صبر و تحمل سے سنتے ہیں۔ جو بھی خلاصہ بیان کیا ہے تو اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ جو پڑھا ہے سنا ہے اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھ سے کہنے میں کسی بھی قسم کی کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اپنی رحمت سے اسے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، دعاؤں کی درخواست کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔